ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في موضع آخر سل من قطع واعف عمن ظلمك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے تو ہم جناب سلیمان صاحب اور ان کے جو لڑکے ہیں پوتے ہیں جناب قمر الزمان صاحب اور حافظ شمس الزمان صاحب ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ حضرات بڑے ہی خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی زمین کو مدرسے کے لیے قبول کیا. ورنہ بہت سارے زمیندار لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، سب لوگوں کی زمینیں یا ان کی ماں دین کے راستے میں خرچ نہیں ہوتے ہیں، لگتے نہیں ہیں. یقیناً ان کی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو مدرسے کے لیے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بدل عطا فرمائے اور جو مدرسے کے قیام کا جو ارادہ ہے اور کل انشاءاللہ جو بنیاد پڑے گی اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے اور مدرسے کے مدارس کے جو مقاصد ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. مجھے بھی یہاں آ کر کے خوشی ہو رہی ہے. یہ چھوٹی بلحہ جو ہے باضابطہ یہ پہلی مرتبہ میرا یہاں آنا ہوا. مولانا عماد الدین صاحب بڑے مشفق ہیں میرے لیے، بڑے محسن. ان کے داماد مولانا ضیاء الرحمان صاحب، قاری برہان الدین صاحب، ان حضرات کا خون گیا. بہرحال تعلق اور محبت عقیدت ہے. محبت والوں کی باتیں جو ہیں کاٹنے میں ذرا سوچنا پڑتا ہے. جس کی بنا پر یہاں حاضری ہوئی ہے اور حاضر ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی. بڑی خوشی ہوئی یہاں کر یہاں کے انتظامات جو دیکھنے کو ملا اور ہندو مسلم سب لوگوں کا مشترکہ جو محنتیں ہوئی، سب لوگ یکجا جماعت یکسوئی کے ساتھ اور پورے علاقے کے لوگ کون ہم کو نہیں جان رہے ہیں. اکثر لوگوں کے چہرے جو میں نے دیکھا ملاقات ہوئی ہے سارے ملاقاتی شناسا آدمی ماندر کے لوگ ہیں، دھتولی ہیں، نیرپور کے ہیں، گروا مور کے ہیں، سید پور کے لوگوں سے ملاقات بات ہوئی، پترا لطیف کے لوگوں سے، بڑھیا مشکل پور کے لوگوں سے، رامپور کے لوگوں سے، پورے علاقے. اور اشتہار میں ان حضرات نے جو ترتیب دیا ہے پورے علاقے کے ائمہ حضرات اور ذمہ دار حضرات سبوں کو جمع کر لیا. مسلمانوں میں بھی اور اسی طرح غیر مسلم بھائی ان کا بھی نام دے دیا. یہ بڑی اچھی تحریک تھی اور اچھی ترتیب بھی تھی. ترتیب دے کر کے سب لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی گئی اور تقریباً سب لوگ آ بھی گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس اجلاس کو اور ان کے ارادے کو یہ قبول کر لیا ہے یا قبولیت کی علامت ہوتی ہے. مقررین حضرات بھی ابھی مولانا مظہر صاحب کی باتیں ہو رہی تھی. کتنی اچھی بات ہے، سمجھا کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے کے مقررین جتنے سارے کے سارے نوجوان مقررین واضح نوجوان الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان حضرات کو برکت عطا فرمائے. یہ حضرات بڑے خوبیوں کے مالک ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں. مولانا مظہر صاحب کا تو کیا کہنا، ہر جگہ پروگرام میں آنا جانا، اپنے علاقے میں بھی فرصت نہیں مل رہی. اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے ان حضرات کو نوازے. میرے محترم بزرگ و دوستو، وقت ہو گیا ہے، بہت ساری باتیں آئی ہیں. مجھے صرف آپ سے کہنے کا ہے، ہم آپ سمجھ رہے ہیں، ہم آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہیں. ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہونا کیا چاہیے، آپ جائزہ لیجیے اپنی حیثیت
ہماری حیثیت کیا تھی اور ابھی کیا حیثیت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کر رہے ہیں وہ حقیقی محبت ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم پورے کھڑے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں؟ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے؟ ذرا جائزہ لینے کا اور جائزہ لیں آپ۔ اور آج ملک کے حالات میں ہماری جو رسوائی ہو رہی ہے، ہم جو پیچھے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ ذرا دیکھیے، کہا کہ ہم مسلمان ہونے جو ہے اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، گفتار کے یہ غازی نہیں ہے، عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ پروگرام میں جلسے جلوس میں کہے جاتے ہیں کہ صرف گفتار کے غازی بننے سے کام نہیں چلنے والا، لیکن آج ہماری یہ پوزیشن اور حالت ہو گئی ہے، ہم اپنی زبان کو بھی اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے زبان پر جاری نہیں۔ ہم آج گفتار کے بھی غازی نہیں ہیں، باتوں میں بھی نہیں، اپنے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی تعلیمات کا ذکر مجلسوں میں نہیں ہو رہا۔ آج پروگرام جو ہو رہے تھے، دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں کے اکثر ہاتھوں میں یہ موبائل سے یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ ارے ریکارڈنگ کرنے کا ہے دماغ کے میموری میں، آپ کا ذہن یہ موبائل کے اوپر جا رہا ہے۔ اور آج یہ موبائل جتنی بربادی آ رہی ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو یہ اسکرین ٹچ جو موبائل آ گیا ہے، کتنی بربادی ہو رہی ہے۔ صرف ان کا فوٹو لینا ہے، ویڈیو کرنا، عمل سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ پڑھائی، نوجوان اسکول کے ہیں، مدرسے کے ہیں، کالج کے ہیں، موبائل کے پیچھے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ ان کا کام کیا تھا، کیا کرنا چاہیے تھا، وہ خود ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، آج ہماری رسوائی ہو رہی ہے اور ہم جو پیچھے جا رہے ہیں اور ہماری پٹائی جو ہماری ہو رہی ہے، ابھی مولانا بتا رہے تھے، اس کا ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اچھے اخلاق، اچھی تعلیم و تربیت دینے کا ہے، اپنے عمل سے، اپنی ذات سے لوگوں کو دل جیتنے کا ہے، لوگوں کے خیرخواہی میں کام آنے کا ہے، ان کے لیے بھلائی میں کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کا ہے۔ یہ سب کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہماری ذات سے ہو رہی ہے۔ آج تو اپنے مسلمانوں میں برادری لے کر کے ہر آدمی چھٹے ہوئے، ہر آدمی اپنی برادری اور اپنی پارٹی کی آواز لگا رہا ہے۔ جھوٹ ہو سچ ہو، لوگ اپنے خاندان کی طرفداری کر رہے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اگرچہ وہ غلط راستے پر ہی کیوں نہ ہو، ان سے ظلم ہی کیوں نہ ہو رہا، ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے برادری کے ہیں، ہمارے پارٹی کے ہیں، جائز ناجائز کچھ نہیں سوچنا ہے، ناجائز طریقے سے بھی جو پارٹی والے ہیں ان کا مدد کرنے کا یہ مثال ہوا ہے کہ نہیں؟ اب ذرا دیکھیے، غلط کہا جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینا پڑے، اپنے ذات کے خلاف ہی گواہی دو، حق کے خاطر، انصاف کے خاطر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم بالقسط شہداء ولو علی انفسکم، کہا گیا کہ تمہارے ذات کے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینی پڑے، تم اپنے ذات کے خلاف، حق کے خاطر، انصاف کے خلاف گواہی دو۔ اب الوالدین والاقربین، والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہیں ہو۔ آج ہم جھوٹ کے معاملے میں دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ جھوٹ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مسلمان المؤمن کذاب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا المؤمن کذاب، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا۔
مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنے مومنانہ صفات کو ہم نے کھو دیا، اپنی حیثیت کو ہم بھول گئے، ہماری ذمہ داری کیا تھی اس کو ہم بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم خیر امت ہو۔ مسلمانوں کو کہا گیا اشرف المخلوقات، خیر امت کے لقب سے بلایا گیا، لقب دیا گیا ہے، اور اس کی تشریف فرمائی گئی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو کر رہا ہے وہ خیر امت میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہاں تک ہم بھلائی کا کام کر رہے ہیں، کہاں تک ہم برائی سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اور ہمارا اخلاق کہاں جا رہا ہے؟ آپس میں اختلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سل من قطع واعف عن من ظلمک، جو رشتہ داری کو ختم کرے، توڑے یا ٹوٹ جائے آپس میں کسی بنا پر، اس کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ قرآن کہہ رہا ہے الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ تعالیٰ محسنین احسان کرنے والے کو کہا گیا جو اپنے غصے کو برطمی لیتا ہے، غصے کو برداشت کر لینا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے لوگوں کو، اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کے ظلم کو، جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کو معاف کر دے رہا ہے۔ معاف کرنے والے کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ بتائیے، اور ناس کا کہا گیا، مسلمان ہی کا نہیں۔ ہم آپ کو تعلیم دی گئی ہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، انسان سے لے کر کے جانور کا، کبھی جانور کے واقعات سنا رہے تھے، بدکار عورت کا معاملہ، ارے جانوروں کے ساتھ میں معافی تلافی اور خیر خواہی کا معاملہ کر لینے سے ایک بدکار عورت جنت میں چلی جا رہی ہے، اور ہم آپ مسلمان لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جس طور پر ہم آپ برتاؤ کر رہے ہیں، ذرا سا تکلیف پہنچ گئی، گالی دے دیے، دیکھیے مد مقابل کا مخاطب کا وہ اس سے ڈبل گالی۔ معافی تلافی کا معاملہ تو یہ سماج اور معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے، مسلمانوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ جھوٹ بولنے کا جو معاملہ ہے اس کا کہنا ہی کیا، لہذا ضرورت ہے میرے محترم بزرگ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناویں۔ خاص طور پر آج دنیا کو ضرورت ہے، میں خاص طور پر آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، آج اب آپ لوگوں کے دلوں کو جیتیں اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے ذات سے لوگوں کو محبت اپنے دل کے اندر اتاریں، لوگوں کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ آج چھوٹی بلہا کے غیر مسلم جو برادران ہیں انہوں نے اس جلسے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، انتظامات میں حصہ لیے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر مسلمان اپنے اخلاق کو سنبھال لیں، اچھا بنا لیں، پورے دنیا کے لوگ مسلمانوں کے لیے اپنا پر بچھانے کے لیے تیار رہیں گے۔ ضرورت ہے اپنے اخلاق کو سنبھالنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، کر کے بھی دکھا دیا۔ کیا ہمیں معلوم نہیں؟ وقت نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ کے یہاں مزدور یہودی نوجوان میں رہا کرتے تھے، جب بیمار وہ پڑ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچتے تھے، اس کی مزاج پرسی کے لیے پہنچتے تھے۔ کیا ہمیں یہ واقعہ نہیں معلوم ہے؟ بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک خاتون، ایک عورت جو آپ مسجد میں جا رہے ہیں، راستے میں کوڑے کباڑے جو ہے ڈال دے رہی ہے۔ مستقل واقعہ بہت مشہور ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ ایک روز کا واقعہ ہے، وہ عورت دیکھا جا رہا ہے کہ راستے میں جو ہے کوڑا کباڑا نہیں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاتون، وہ عورت جو ہے، وہ یہودی عورت، غیر مسلم عورت جو ہے، غیر ایمان والی، وہ بیمار پڑ گئی ہے۔ آپ جاتے ہیں اس کی خیریت پوچھنے کے لیے، اس کا عمل کیا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے اخلاق کریمانہ، اخلاق کریمانہ۔
یہ مکہ کی بات ہے، نبوت سے پہلے ہجرت کرنے کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آپ پریشان ہو جا رہے ہیں، آپ نے دعا کیا ہے پانی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عہد نازل فرما دے، اور پانی کے لیے حضرات قریش کے لوگ، چنانچہ وہ لوگ کفار مکہ پریشان ہو گئے، دشمنان اسلام پریشان ہو گئے، اور پانی کے لیے وہ لوگ ترسنے لگ گئے۔ سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے، اب تک ہم پانی سے پریشان ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کو بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور آپ نے کہا اسی وقت حوالینا ولا علینا، حوالینا ولا علینا، میرے جو اطراف میں ہے، ہمارے ارد گرد جو ہے قرب و جوار ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بارش برسا دے اور ہمارے اوپر بارش نہیں برسا۔ حوالینا حوالینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پریشان ہو رہے، امت کے خاطر، اللہ تعالیٰ اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کا مقام اللہ کے بعد ہے، پھر بھی آپ ڈر رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رسوائی میں نہ ڈال دے، رسوائی سے۔ حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں یا رسول اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی ہرگز خدا کی قسم کھا کر کے وہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ سننے کا دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، رسوا کیوں نہیں کر سکتا اللہ؟ اس لیے کہ آپ جو ہیں آپ محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ خیر خانہ، آپ کا معاملہ ہوتا ہے ضرورت مندوں کے ساتھ، غریبوں کو جو ننگے ہیں، بدن پر جن کے لباس نہیں ہے، ان کو آپ لباس پہناتے ہیں، اور جو کمزور ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو ضرورت مند ہیں، حقدار ہیں، ان کی آپ مدد کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، اور اسی طرح وتقل الضیف، آپ مہمانوں کو بھی ضیافت کرتے ہیں، جو بھی مہمان آ جاتے ہیں سبوں کو ضیافت کرتے ہیں۔ آج ہم آپ اس پانچ صفت کو اپنا لیں گے تو کیا ہم دنیا اور آخرت میں ہم رسوا ہو سکتے ہیں؟ ہماری جو حالت ہو رہی ہے وہ حالت ہو سکتی ہے؟ ہم ضرورت مندوں کا خیال کریں، ہر ایک کا انسانیت کے خاطر، مومن بھائی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جانور ہو، جو بھی اس کی ضرورت ہو وقت پر آپ اس کی ضرورت کریں، آپ اس کو کام آوے۔ جو غریب ہو، پریشان ہو رہا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، ذرا سا آپ بوجھ اٹھا دیں، ذرا سا آپ ان کی مدد کر دیں، غریبوں کا آپ خیال رکھیں، ہاتھ پکڑ کر کے اس کو تھوڑی سی رہنمائی کر دیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو غصہ آ گیا، السلام کا معنی آ گیا ہلاکت اور بربادی، موت کے معنی آتے ہیں، السلام علیکم کہنا چاہیے، تو حضرت فاطمہ کو غصہ آ گیا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور یہودی سمو الجھ گئے، کہہ دیا ہے اگر تم میرے لیے بربادی ہے تو تمہارے اوپر وعلیکم کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ، اپنے عمل سے زبان سے کچھ نہیں، تکلیف نہیں دیا کرتے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آپ پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کریمانہ ہے، آپ کو پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ رحمت بنا کر کے آئے ہیں، آج ضرورت ہے اس تحریک کو عام کرنے کا، سماج اور معاشرے میں عام کرنے کا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کا، آپ لوگوں کو جو ہے اپنے طور پر اس کو اپنے اندر ڈھالنے کا ہے، اپنی ذات سے، عمل سے، اپنے کردار سے یہ بتائیے، یہ اسلامی تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، آپ نے بتا بھی دیا ہے اور عملی طور پر بھی کر کے آپ نے دکھا دیا ہے۔
امید کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ جو ہے ان باتوں کے اوپر آپ عمل کریں گے. انشاءاللہ عمل کرنے میں ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. خاص طور پر موجودہ جو ہندوستان کے جو حالات آ رہے ہیں اس میں تو نہایت ضروری ہے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کا. دین کو مضبوطی سے پکڑنے کا ہے, قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو مکمل طور پر آپ مضبوطی سے پکڑیں اور اپنے اندر اتحاد, گروپ بندی نہیں, ذات برات نہیں ہونا چاہیے. حق و انصاف کا بول بالا خاص طور پر مسلم سماج اور معاشرے میں ہونا چاہیے. چاہے جس کا معاملہ ہو, برادران وطن کا معاملہ ہو, دوسرے برادری کا معاملہ ہو, اس معاملے میں جو انصاف سے کام لینے کا ہے, حق کے ساتھ کام لینے کا ہے. تب دیکھیے کتنا نظارہ آپ کا نام روشن ہوتا ہے, آپ کا نام روشن ہوتا ہے. پھر خاص طور پر ہم اپریل کے اندر جو ہے جو منتظمین ہیں ہمارے سلیمان صاحب اور ان کے آل اولاد جو ہے قمر الزمان صاحب, حافظ شمس الزمان, خاص طور پر ہمارے جو محسن ہیں مولانا عماد صاحب انہوں نے اور ان کے داماد وغیرہ نے جو ہے دعوت دیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صلاۃ و جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو مدرسے کا جو بنیاد پڑھنے والی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. جو علاقے کے لوگ ہیں, گاؤں کے لوگ ہیں, ان حضرات کا پہلا تعاون یہی ہے جب مدرسے کی شروعات ہو جائے اپنے بچوں کو آپ مدرسے میں بھیجیں. آپ کا مدد یہی ہے, پہلی بنیادی تعاون مدد یہ مدرسے کے ساتھ, مدرسے کے منتظمین کے ساتھ یہ ہے جب مدرسے کا تعلیمی سلسلہ شروع ہو جائے آپ اپنے بچے کو بھیجیں یہاں, اپنے بچے کو بناویں. وقت نہیں ہے کہ اس دوسرے موضوع پر بیان کیا جائے اور آج حالات میں نہیں ہے, موجودہ وقت بہت آگے بڑھ رہا ہے, یہ مقابلے کا دور آ رہا ہے. اچھی تعلیم اور وہ بھی امتیازی تعلیم ہونا چاہیے, روایتی تعلیم نہیں ہونا چاہیے. دوڑ کا مقابلے کا دور ہے, مسابقے کا دور ہے. جاہل رہیں گے آپ کہیں کے نہیں رہیں, آپ کہیں کے نہیں. دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور پڑھنے کا حکم سب سے پہلی آیت قرآن کے لیے یہی اتری ہے نا, آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا, وقت نہیں ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا گیا. آج سے 1400 سال, 1450 سال پہلے ہی مسلمانوں کو لوگوں کو کہہ دیا گیا اللہ کی طرف سے پڑھنے کے لیے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قرآنی حکم ہے, احکامات ہیں, جو اللہ کی طرف سے جو اعلان کیا جا رہا ہے, جو پیغام دیا جا رہا ہے, اسی میں تو کامیابی ملے گی. اگر ہم آپ پڑھے نہیں ہیں, جاہل رہ گئے ہیں, تو کہیں کہ ہم آپ رہیں گے نہیں. دنیا بھی نہیں پوچھے گی اور آخرت میں بھی آپ جواب دیں گے. لہذا ضرورت ہے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں, تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں. اور مدرسہ مسجد کا قیام یہ اللہ کی طرف سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس سے کچھ دیر پہلے ہمارے مقررین نے باتوں بات میں کہہ دیا کہ مسجد مندر کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے, ہر آدمی کو اپنا مذہبی لائن سے عبادت کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان مسجد تعمیر کر کے بنا کر کے وہاں جا کر کے نماز پڑھیں گے, اور دوسرے جو مندر اور گردوارہ کا مسئلہ ہے وہ لوگ وہاں عبادت پوجا پاٹ کریں گے. مسجد کی بھی ضرورت ہے, مندر کی بھی ضرورت ہے, گردوارہ کی بھی ضرورت ہے. ہر مذہب کے جتنے مذہبی جو عمارت ہوتی ہے, مکان کی ضرورت ہے, سبوں کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے مندر کی تاریخ نہیں ہے, اس تاریخ کو مٹانے کی یہ کوشش ہو رہی ہے. لہذا اور مسجد کے معاملے میں کیا فیصلہ آیا کہ مسلمان کو نماز پڑھنا مسجد میں یہ ضروری نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا مسجد میں آپ علماء سے پوچھیں, میں تو خود قاضی ہوں, آپ علماء مفتیان کرام سے پوچھیں, مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسلامی عبادات جتنے بھی ہیں, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, خاص طور پر جو نماز کا معاملہ مسئلہ غور کریں, دیکھیں تو مسجد کے باہر وہ نماز نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی ہے. بہت مجبوری ہے, آپ سفر میں ہیں, آپ کسی کام میں لگ رہے ہیں, آپ پڑھ لیجیے اپنے روم کے اندر, سفر کے اندر, لیکن آپ غور کر سکتے ہیں نماز یہ ایسی عبادت ہے
یہ راز و نیاز کا یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور اس میں ہونا چاہیے تھا کہ رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے نماز پڑھی جاتی، لیکن حکم ہوا ہے مسجد بناؤ، اور مسجد بنا کر کے وہاں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے یکی بعد دیگرے چلے آؤ، نہیں، تم میں سے جو امام ہو، جو اچھا ہو، پڑھا لکھا ہو، امام متعین ہو، امام کی ابتدا کرو، ہے کہ نہیں؟ اور یہیں تک بات نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر دوبارہ آپ جماعت کر سکتے ہیں، ہوتی ہے جماعت مسجد کے اندر؟ نہیں ہوتی۔ جماعت بندی کا کتنا حکم ہے، کتنا اہتمام ہو رہا ہے، کتنا اہتمام ہو رہا ہے۔ کورٹ کا فیصلہ کیا ہوا؟ مسجد کے اندر مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں، نشانہ ان کا کیا ہے؟ ہر محلے میں مسجد تعمیر کریں، مدرسہ بناویں، اور مدرسے کے اثرات ہندو ہو کہ مسلمان ہو سارے کے اوپر پڑھتے ہیں، جہاں پر اللہ رسول کا نام لیا جائے گا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آئیں گے اس جگہ پر جو ہے، اور اس جگہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رحمت اور برکت کے سائے میں پورے سماج اور معاشرے کے اندر وہ ٹھنڈی ہوائیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے ہندو ہو کہ مسلمان ہو، ہندو ہو تو مسلمان ہو، دعا کیجیے کہ جو یہاں مدرسہ قائم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے فیض عام کر کے پورے علاقے کے اندر، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو جو ہے اس کی اثرات پہنچیں، مدارس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ مدارس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں، بہت ساری مصیبتیں، بیماریاں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ، مسجد کہا گیا اللہ کا گھر ہے، مدرسہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہے کہ نہیں؟ لہذا مدرسے کے قیام، مسجد کا قیام یہ رحمت اور نعمت سے خالی نہیں ہے، سارے سماج اور معاشرے کے لیے جو ہے یہ رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے، برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ادارے کو، مدرسہ سلیمانیہ فیض القرآن کو اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائے، برکت کا ذریعہ بنائے، بھلائی کا ذریعہ بنائے، لوگوں کے لیے جو ہے سکون اور امن کا ذریعہ بنائے۔ بہت ساری حافظ شمس الزمان صاحب نے لسٹ دیا تھا، بہت سارے لوگوں نے بیمار ہیں، بہت سارے لوگ انتقال، یہ سب قربانی ہے۔ 4 کٹھا زمین دینا یہ آسان کام نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیا ہے، اور ان کے داماد طالب الرحمان صاحب ہیں، ان کی بڑی فکر رہی ہے، بہرحال ان کے نواسے پوتے حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو ایک خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع ہی کہا ہے سبوں کی زمین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، لہذا ان حضرات کی ذمہ داری ہے خلوص للہیت کے ساتھ مدرسے کا جو شرائط ہیں اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے مدرسے کو جو ہے آگے بڑھانے کا کام کریں، بڑوں سے اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا۔ ابھی حافظ شمس الزہا صاحب یہ عزیز ہم سب کے ہیں، بچے ہیں، جنہیں تجربہ نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے، علاقہ تو پورے علماء کا ہے، مدرسوں کو بھی جال بچھا ہوا ہے، اچھے علماء ہیں، ان حضرات کی ذمہ داری ہے مدرسے کے نظام کو، مدرسے بہت ہیں لیکن ضرورت ہے بہتر سے بہتر نظام بنانے۔ آپ بہتر تعلیم و تربیت دیں گے، ایک چھوٹی بلہا، نام تو ہے چھوٹی بلہا ہے، لیکن قدر و منزلت کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے انشاءاللہ بڑا کہلائے گا۔ چھوٹی چھوٹی آبادی نہیں جانا جا رہا ہے اور مدرسہ قائم ہو جا رہا ہے، اکابرین کا آنا جانا مترقب ہو جا رہا ہے، بزرگوں کا آنا جانا ہو رہا ہے، تعلیم و تربیت کے لیے سے دور دراز کے بچے وہاں بھیجے جاتے ہیں، لہذا ضرورت ہے معیاری ادارہ قائم کرنے کا، لہذا آپ حضرات کوشش کریں معیاری اس ادارے کو بنانے کا، ہمت حوصلے سے کام کرنے کا، حساب کتاب بھی بالکل صاف ستھرا رکھنے کا، کسی طرح کا اس میں لوچ نہیں ہو۔ میں بحیثیت قاضی آپ سے کہہ رہا ہوں کسی طرح کا کوئی لوچ نہیں ہو، بدنامی نہیں ہو، ورنہ آج کے لوگوں کا ایک مزاج ہو گیا ہے، بس دماغ کے اندر خرافات آنا۔ کہا گیا ہے
بدزنی سے، زن سے بدزنی سے بچنے کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، انہوں نے زمین دے دیا، قاری برہان صاحب نے اشارہ کیا تھا، گویا کہ کچھ لوگ اس پر بھی تبصرے کر رہے ہیں بدگمان، اپنی آخرت میں برباد کرنے کا۔ یہ بڑی قربانی ہے ان حضرات کی۔ آپ حضرات دعا کیجیے مدرسہ چلے، مدرسہ اچھے ڈھنگ سے چلے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں سے دین، علم دین کا روشنی پھیلائے۔ وقت سے پہلے ہمت نہیں توڑنے کا۔ آج ہم لوگوں کی یہی حالت ہو گئی ہے، تبصرے کر کے، غیبت کر کے اور جھوٹ جو ہے غلط بات پھیلا کر کے کم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا أرحم الراحمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم کو خطا کار ہیں، پوری دنیا سو رہی ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، یہاں پر تیرے کچھ بندے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے پوری رات یہ جاگ کر کے یہاں پر تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے، تیری بات، تیرے پیارے نبی کی بات سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امین ان سب کے بیٹھنے کو، ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے۔ امین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ امین یہ وقت آرام کرنے کا تھا، تو نے کہا ہے یہ وقت مانگنے کا ہے، یہ وقت قبول کرنے کا ہے نا، اس وقت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور یہ مجلس بھی اجلاس کی مدرسے کے قیام کی نسبت سے بڑھائی گئی ہے۔ یا الرحیم تیری تعلیم و تربیت، تیرے کلمے کو اونچا کرنے کے خاطر، اپنے وطن کی حفاظت کرنے کے خاطر یا الرحیم اس مجلس کو بلائی گئی ہے۔ بہت ساری دینی باتیں آئی ہیں، یا الرحیم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ یا الرحیم ہم سب کو ہمت حوصلے کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الرحیم اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الرحیم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں اور جو نام لیا گیا ہے، جو لسٹ یہاں پر پیش کیا گیا تو جان رہا ہے۔ یا الرحیم اسی کے ساتھ ساتھ جن حضرات نے یہ اجلاس بلایا ہے اور زمین کو قربان کیا ہے، تیرے راستے میں اپنی زمین کو دیا ہے، سلیمان صاحب ان کے گھر والے، خاص طور پر ان حضرات کے ساتھ میں فضل کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے۔ یہ بھی بیمار چل رہے ہیں، ان کو بھی شفا کو عطا فرما، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الرحیم ہم سب نے بھی جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے اور اس مجمع کے اندر جو بھی بیمار ہیں، ہم سب کے گھروں کے اندر بھی جو بیمار ہیں، ان سب کے بھی پریشانیوں کو دور فرما دے، شفا کلی عطا فرما دے۔ یا الرحیم شفا کلی عطا فرما دے۔ جتنے منتظمین مسلمان ایمان والے بھی اور غیر ایمان والے بھی سارے کے سارے تیرے بندے ہیں، سب کے ساتھ اپنا فضل کا معاملہ فرما دے، سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دے۔ جو بھی بیمار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تیرے نیک بندے بھی، برے بندے بھی، یا الرحیم یا الرحیم تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا الرحیم ہم اس وقت تو نے وعدہ کیا ہے، اخیر رات کے اندر ہم دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یا الرحیم جو مانگا جا رہا ہے اس میں قبولیت، اس کو قبولیت سے نواز دے۔ یا الرحیم جلسے کے منتظمین مسلمان ہو، ایمان والے ہو، برادران وطن ہو، سارے کے سارے تیرے بندے ہیں، ان سب کے کوششوں کو قبول فرما لے۔ یا الرحیم ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ یا الرحیم ان کے بھاگ دور کو، تعاون کو، مدد کرنے کو، جنہوں نے جس حیثیت کی مدد کی ہے اور اس وقت میں جو تحریکیں چلائی ہیں اور جن حضرات نے اس مدرسے میں حصہ لیا ہے، 1000 ہو، 500 ہو، 1 روپیہ ہو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، یا الرحیم ان سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔
یا الراحمین ان سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما. یا الراحمین اس ادارے کو قبول فرما لے. جو ادارہ قائم ہونے والا ہے مدرسے کی بنیاد پڑنے والی ہے اور مدرسے کی بنیاد پڑنے کے بعد یا الراحمین تعلیم اور تربیت کا جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے اس میں کامیابی عطا فرما. یا الراحمین خاص طور پر اس ادارے کے ساتھ اپنی توجہ فرما دے. رحمتوں کو نزول فرما دے, برکتوں کو نزول فرما دے. یا الراحمین اس ادارے کے ذریعے سے پورے علاقے کے اندر ضلع کے اندر یا الراحمین پوری دنیا کے اندر علم کی روشنی کو پھیلا دے. یا الراحمین اس ادارے کے ذریعے سے علم کی روشنی پھیل جائے, اس معاملے کو آسان بنا دے. یا الراحمین اس ادارے کو خیر کا ذریعہ بنا, برکت کا ذریعہ بنا. یا الراحمین سکون کا ذریعہ بنا دے, امن کا ذریعہ بنا دے. یا الراحمین یا الراحمین یا الراحمین ہم سب کی دعاؤں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر طفیل میں قبول فرما لے. یا الراحمین یہ بندہ بھی جو ہاتھ اٹھایا ہوا ہے یہ بھی تیرا محتاج ہے. یا الراحمین ہم سب کے سب محتاج ہیں. یا الراحمین ہم سب کے سب سائل ہیں, فقیر ہیں. تو سب سے اچھا داتا ہے, تو سب سے اچھا مسئول ہے. یا الراحمین تو ہی رحم کرنے والا ہے. یا الراحمین ہم سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے, ہم سب کے جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. یا الراحمین ہم سب کے سب بیمار ہیں, ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا الراحمین یا الراحمین دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں. یا الراحمین تو ہی اس کی اصلاح کر سکتا ہے, تو ہی برے لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے, صحیح سوچ اور سمجھ دے سکتا ہے. یا الراحمین تو ہی ان حضرات کو صحیح سمجھ عطا فرما دے, ہدایت عطا فرما دے. یا الراحمین جس کو ہدایت کی توفیق نہیں ہے, جس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے, یا الراحمین دنیا سے ان لوگوں سے پاک کر دے. تمام دینی ادارے کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, مقابر کی حفاظت فرما. یا الراحمین ایمان والوں کی حفاظت فرما, اچھے لوگوں کی حفاظت فرما. یا الراحمین یا الراحمین مسجدوں کی حفاظت فرما, قبرستانوں کی حفاظت فرما اور تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما. تمام لوگوں کو اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الراحمین غیر ایمان والے میں جو اچھے ہیں ان سب کی حفاظت فرما اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کریمانہ ہے خاص طور پر اس کو بھی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الراحمین اس معاملے میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, بڑی کوتاہی ہوئی ہے. ہم سب ان سب سے اس پر عمل کرنے سے بالکل عاری اور خالی ہے. اس سب کو معاف فرما دے. یا الراحمین تیرے نیک بندیاں بھی اور اسلامی ماں بہنیں بھی ہاتھ اٹھا کے اپنے گھروں کے اندر اور ان تک بھی یہ نیک باتیں پہنچی ہیں, ان سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کو بھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور ان کو بھی اپنے بال بچوں کی چھوٹے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے لیے بھی دین پر چلنا آسان بنا دے. یا الراحمین ہماری ماں بہنوں کو بھی دین پر چلنا آسان بنا دے. یا الراحمین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن شریف تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الراحمین ہمارے گھروں کے اندر دین کو داخل فرما دے, دین کو داخل فرما دے, دین کو داخل فرما دے. اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کا خیال پاس و لحاظ, ہر انسان کا پاس و لحاظ عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ, حسن سلوک اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ظلم زیادتی سے, برائی سے, جھوٹ بولنے سے, گناہوں سے, مال کی معصیت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے. دین کے معاملے میں ہمت حوصلہ ہم سب کو عطا فرما. یا الراحمین دین پر چلنا آسان بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.